إلهي وسيدي ومولاي. سرور کائنات ارشاد فرما رہے ہیں اللہ جو کہ تمہارا رب ہے اس سے سوال کرو، اس کے سوالی بنو، اس کے سائل بنو، اس سے مانگو. جو اس کا سائل ہوتا ہے وہ کبھی بھی اس کے در سے خالی نہیں لوٹتا. سائل خدا بننا چاہیے ہمیں، اور محمد و اہل بیت محمد کا ہمیں واسطہ دینا چاہیے. اس لیے کہ اللہ جیسا کوئی مرکز نہیں ہے، محمد و اہل بیت محمد جیسا کوئی وسیلہ نہیں ہے. لہذا چاہتے ہیں ہم کہ اپنی دنیا اور آخرت کو آباد کریں، اپنا مرکز اپنے خالق کو قرار دیں، واسطہ محمد و اہل بیت محمد کا دیں. جب سائل اس قسم کا ہوتا ہے اپنے خالق سے التجا کرتا ہے، واسطہ محمد و اہل بیت محمد کا دیتا ہے، وہ کبھی خالی نہیں لوٹا. اسأل اللہ ربکم. کیا سوال کرنا ہے؟ مانگنا کیا ہے اپنے خالق سے؟ این یوفق، اللہ تجھے موفق فرمائے. کس چیز پہ موفق فرمائے؟ اس ماہ مبارک رمضان کے دنوں میں روزہ رکھنے کی توفیق اور کتاب اللہ کی تلاوت کی توفیق. اب دیکھ رہی ہے کہ توفیق کسے کہتے ہیں. میں نے پچھلے درس میں اس کی تعریف کی تھی. مفردات راغب نے جو اس کی تعریف کی ہے، التوفیق من اللہ توجہ الاسباب نحو مطلوب الخیر. توفیق من اللہ یہ ہے کہ اللہ انسان کو مطلوب خیر کی طرف اسباب پیدا فرمائے. مطلوب شر نہیں، مطلوب خیر، اسباب کا پیدا ہونا. اپنے رب سے دعا کرنی ہے، اپنے خالق سے دعا کرنی ہے، لیکن پیغمبر فرماتے ہیں بالقلوب طاہرہ واللسان صادقہ. جب تم خالق کو پکارنا چاہتے ہو، اپنے خالق سے مناجات کرنا چاہتے ہو، اپنے خالق سے کچھ مانگنا چاہتے ہو، اس کے در کا سوالی بننا چاہتا ہے، پھر یاد رکھ اے انسان، تیرا دل پاکیزہ ہونا چاہیے، تیری زبان سچائی کے ساتھ متصف ہو، صدق قلب، صدق لسان، پھر تو خالق ہی. اور پھر جس بارگاہ میں تو جانے والا ہے، جس بارگاہ میں جا کے مانگنا چاہتا ہے، وہ بارگاہ بھی ایسی ہے جو خود پکار رہی ہے، وہ ذات خود پکار رہی ہے. حل من تائب، حل من مستغفر، حل من سائل. ہے کوئی توبہ کرنے والا؟ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا؟ ہے کوئی میری طرف رجوع کرنے والا؟ ہے کوئی استغفار کرنے والا؟ عزیزان، آپ متوجہ ہوں گے ہمارے اس ماحول میں شام کے وقت جب کوئی سوالی آتا ہے
اور کہتا ہے اللہ کے نام پہ کچھ دے دو۔ خاتون خانہ، ہماری ضعیفہ خاتون، ہماری بڑھیا تڑپتی ہے، شام کا وقت ہے، سوال ہی آ چکا ہے، بیٹا جلدی کرو خالی نہ لوٹ جائے۔ شام کا وقت ہے، خالی نہ لوٹ جائے۔ میرا بھائی، میرا عزیز، میرا دوست، میرا بیٹا، آپ مجھے یہ بتائیں، یہ ضعیفہ شام کے وقت اس کے در پہ آنے والے سوالی کو واپس خالی جاتے ہوئے نہیں برداشت کر سکتی، تو مجھے بتائیں اس ضعیفہ کا خالق جب اس کے در پہ آدھی رات تو سوالی بن کے جائے گا، کیا وہ برداشت کرے گا میرا سوالی آدھی رات خالی لوٹ جائے؟ نہیں، وہ یقیناً برداشت نہیں کرے گا۔ لیکن شرط یہ ہے اپنے دل کی پاکیزگی کے ساتھ جانا چاہیے، اپنی زبان کی سچائی کے ساتھ جانا چاہیے، میرے اندر منافقت نہیں ہونی چاہیے کہ آج معافی مانگ لوں، پھر گناہ کر کے پھر معافی مانگ لوں گا۔ نہیں، ایسی توبہ کرنے کا موقع اللہ نے ہمیں میسر فرمایا ہے، جس کو توبہ نصوحہ کہتے ہیں۔ توبہ نصوحہ اس توبہ کو کہتے ہیں جس کے بعد گناہوں سے نفرت ہو جائے، گناہوں سے نفرت ہو جائے۔ ہمارا بچپن تھا، ہم بچپن میں ہمارے پرائمری میں ہمیں استاد نقشہ بنانے کے لیے ایک پلکار کا کہتے تھے، 2 ٹانگوں والی پلکار ہوا کرتی تھی، اس کے ایک ٹانگ کو، اس کے ایک حصے کو مرکز میں رکھا جاتا تھا، دوسرے حصے کو اس کے ارد گرد گھمایا جاتا تھا گول نقشہ بنانے کے لیے۔ تو جو میری بات کر رہا، میں کسی مطلب تک پہنچنے کے لیے مثال دے رہا ہوں، کچھ سمجھانے کے لیے، اپنے بچوں کو سمجھانے کے لیے، اپنے برادران کو سمجھانے کے لیے میں مثال پیش کر رہا ہوں۔ اس کا ایک حصہ مرکز میں ہے، دوسرا حصہ اس کے ارد گرد گولائی میں گھومتا ہے، اس کے ہاتھ سکہ ہوتا ہے، وہ سکہ لائن لگاتا ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ پہلے والا حصہ جو مرکز ہے وہ بالکل وسط میں ہے، جس خانے کی جس طرف سے آپ ناپ کے لے آئیں گے ہر طرف سے برابر ہوگا، وہ نقطہ وسطی ہوگا، درمیانی نقطہ ہوگا، دائرہ گول ہوگا، جس کا جتنا دائرہ گول ہوگا اتنا وہ خوبصورت نقشہ بنا پائے گا۔ پھر استاد حکم دیتے تھے تیرے پاس ایک ربر میٹ ہونا چاہیے، اگر دائرہ کھینچتے وقت کہیں سے کجی آ جاتی ہے اس ربر میٹ کے ذریعے اس کو مٹا کے دائرہ کو سیدھا کر لے، ہم قبول کر لیں۔ اور میرا بھائی یہ جو دنیا کا استاد تجھے یہ سبق دے رہا ہے، تیرے خالق نے تجھے توبہ کا ربر میٹ دے کے رکھا ہے، اگر زندگی کا نقشہ کھینچتے ہوئے کہیں پہ کجی ہو گئی ہے، کہیں پہ گناہ کر بیٹھا ہے، اللہ فرماتا ہے توبہ کا ربر میٹ تیرے پاس ہے، اس ربر میٹ کے ذریعے اس زندگی کے نقشے میں کجی کو مٹا کے اس کا ازالہ کر لے، میں قبول کر لوں گا۔